لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيما شفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا وطبيب قلوبنا جدنا ابا القاسم محمد الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وحبل المتين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات اللهم صل على عزیزان گرامی سامعین محترم شیعان حیدر کرار، خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں ایک بہترین مخلوق کی صورت میں خلق کیا، اس نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے ہم اس خدا کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کو انجام دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو ایک بہترین مخلوق کی صورت میں خلق کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اللہ نے یہ دونوں جہان بنائے، وہ ایسا خالق ہے کہ جس نے موت اور حیات جیسی نعمتوں کو خلق کیا ہے۔ وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے کہ جس کی رحمتوں کا ایک بے کرا سمندر ہمارے اوپر رواں دواں ہے۔ ہماری رگوں میں بہنے والا یہ پاکیزہ خون اس کی رحمانیت کی دلیل ہے۔ ہماری یہ چلنے والی سانسیں اس کی رحمانیت پر دلیل ہیں۔ عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی ان نعمات پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد جیسے رہبر عطا کیے کہ جن کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی آل محمد ہیں کہ جو انسانوں اور خدا کے درمیان واسطہ فیض ہیں۔ یہ ہدایت کے ستون ہیں، انسان انہی سے ہدایت پاتے ہیں۔ دنیا پر رحمتوں کا نزول انہی ہستیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ بھی آل محمد کے صدقے میں ملتا ہے۔ اور ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ آج جو ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں وہ انہی آل محمد کی ہدایت کی وجہ سے گزار رہے ہیں۔ اگر ان ہستیوں کا ہمارے اوپر سایہ نہ ہوتا تو نہ جانے ہماری زندگی کن پستیوں میں گزر رہی ہوتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی میں سیرت محمد و آل محمد اپنے زندگی کا شعور بناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے قرآن مجید میں کچھ شعائر کا ذکر کیا ہے، اور ان شعائر کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی ان شاعر کی تعظیم کرے گا اور احترام کرے گا تو یہ ان کے دلوں کا تقویٰ ہے۔
عزیزوں، شاعر شاعرہ کی جمع ہے، یعنی علامت اور نشانی۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، یعنی جس نشانی سے، جس چیز سے اللہ کی عظمت و بزرگی ظاہر ہوتی ہے اسے شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں کچھ شاعر ذکر کیے اور کچھ شاعر روایات کے ذریعے ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں شاعر ذکر کیے ہیں، آیات حج میں اکثر شاعر کو ذکر کیا گیا ہے کہ صفا و مروہ ہے، مناسک حج بھی شاعر اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور قربانی کا اونٹ وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی لیکن اور بھی بہت سے شاعر ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اگر میں خلاصتاً عرض کروں اور ایک جملے میں شاعر کی تعریف بیان کر دوں تو یعنی کائنات کے اندر ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عظمت و بزرگی کا اظہار ہوتا ہے اور جس کو دیکھ کے اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر یاد آتا ہو، اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ توجہ فرمانا عزیزان گرامی، پروردگار نے مختلف مقامات پر شاعر کی پہچان کروائی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، پروردگار نے اکثر قرآن مجید میں جو شاعر ذکر کیے ہیں وہ بے جان چیزیں ہیں، کچھ صاحب نفس چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام بھی اللہ کی شاعر ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی عظمت و بزرگی کا اقرار کرتا ہے انسان۔ عزیزو، جس طرح اللہ نے شاعر کی پہچان کروائی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان شاعر کی تعظیم کی جائے، لیکن تعظیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم شاعر کو پہچانیں نہ کہ وہ اللہ کی نشانی کون سی ہے۔ جب تک ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم اس کی تعظیم کو انجام نہیں دے سکیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں روایات میں بہت سی شاعر ذکر کیے، اور محمد و آل محمد انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ اب اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے شاعر کی پہچان کرواتا ہے انسان کو، کبھی معجزے کے ذریعے سے، کبھی کسی اور ذریعے سے۔ یعنی انسان جب بھی اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے اور اس کی عظمت و بزرگی سے انکار کرتا ہے تو پروردگار ہر حال میں اور ہر صورت میں اس کو شاعر کی پہچان کرواتا ہے۔ کبھی معجزے کے ذریعے سے شاعر کی پہچان کرواتا ہے اور کبھی جانوروں کے ذریعے سے اللہ اپنے شاعر کی پہچان کرواتا ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ نے کئی مقامات پر جانوروں کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کی، اپنے شاعر کی پہچان کروائی ہے۔ آپ لوگوں نے کل مجلس میں سنا تھا دوستوں سے ابرہہ کے واقعے کو۔ میں پورا قصہ بیان نہیں کرنا چاہتا، بس ایک اجمالی سا ذکر کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے، ابرہہ کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے وہ آیا، لیکن جب وہ ہاتھی کہ جن کے ذریعے سے وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا، اللہ کے گھر کو ڈھانا چاہتا تھا، جب وہ حدود اللہ کے حد میں پہنچتے ہیں، جب بیت اللہ کے حدود میں پہنچتے ہیں تو وہ ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھیوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہاتھی بے زبان ہیں اور ایک محدود رکھنے والے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے، محدود عقل دی ہے، تو ہاتھی اسی محدود عقل کے ذریعے سے شاعر خدا کو پہچانتا ہے اور حدود اللہ کا احترام کرتا ہے اور آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کو مسمار نہیں کرتا۔ یعنی اللہ، ابرہہ کافر تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ نے ہاتھیوں کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے اپنے شاعر کی اس کو پہچان کروائی ہے۔ اب اس واقعے کے اندر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ایک جو بیان کرنے کا انداز ہے اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے بعد صرف اپنے اونٹوں کو مانگنے کے لیے گئے تھے، یعنی گویا حضرت عبد المطلب کو خانہ کعبہ کی کوئی فکر ہی نہ تھی، وہ صرف اپنے اونٹ مانگنے کے لیے گئے تھے۔ اب وہ ہاشم کا وہ لال کہ جس کا دسترخوان پورا سال ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا تھا،
وہ ہستی کہ جو قحط کے زمانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ وحشی درندوں کو بھی ان کی پناہ گاہوں میں رزق پہنچایا کرتا تھا، ان کی غذا پہنچایا کرتا تھا، کیا وہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ چند اونٹوں کے لیے ایک ظابر و جاوید بادشاہ کے سامنے سوال کریں؟ یہ جملے ملتے ہیں بلا شبہ کہ انہوں نے یہ اونٹ اپنے مانگے، لیکن در حقیقت اونٹ ایک بہانہ تھا، اونٹوں کا مانگنا ایک بہانہ تھا۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کی ہدایت کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے ابرہہ، تو جس کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہے وہ تیری طرح کوئی معمولی بادشاہ نہیں بلکہ وہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی کہ کس طرح اللہ جانوروں کے ذریعے سے اپنی شعائر کو پہچانوا رہا ہے۔ اب میں چند اور مورد اسی بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے شعائر کو پہچانواتا ہے اور ان کی تعظیم کرواتا ہے، یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قصہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ ایک مدت تک امیر المومنین کی قبر مخفی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ امیر المومنین کہاں دفن ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے یا چند وہ اشخاص کے جو اس اطراف میں رہتے تھے۔ اب ہارون رشید کا زمانہ ہے، ہارون رشید اپنے شکاری کتوں کو لے کر شکار کے لیے نکلتا ہے، چند ہرنوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے شکاری کتے ان ہرنوں کے پیچھے چھوڑتا ہے۔ اب وہ ہرن بھاگ کر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ایک قبر تھی، وہ ہرن اس قبر کے پاس جا کر آرام سے بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کتے کچھ فاصلے سے کھڑے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اب بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے، لاکھ کوششیں کرتا ہے، کوششیں کی جاتی ہیں کہ کتے جائیں اور ان ہرنوں کو پکڑ کے لائیں، لیکن کتے اسی قبر کے اطراف میں جو محدودہ ہے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں لیکن اس حدود کو کراس کر کے نہیں جاتے۔ اب بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑی تگ و دو کرنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد اس علاقے کے ایک بوڑھے شخص کو لے کر آیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ماجرا کیا ہے، یہ کس کی قبر ہے کہ جس پر ان ہرنوں نے جا کر پناہ لی اور ہمارے کتے ان ہرنوں کو شکار نہیں کر پا رہے۔ تو پہلے وہ شخص ٹال مٹول کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہارون رشید ظالم و جابر اور ایک فاسق ترین بادشاہ ہے اور بغض علی اس کے دل میں پیوست ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ اس بات کو چھوڑ دے، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، جب ہارون اصرار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اے امیر، اے بادشاہ، مجھے یہ خوف ہے کہ میں اگر تجھے حقیقت کو بتاؤں گا تو تو مجھے قتل کر دے گا۔ ہارون کہتا ہے میں تجھے امان دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے امان دو، اس کے بعد میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ ہارون اس کو امان دیتا اور کہتا ہے کہ تو جو اس کی حقیقت ہے وہ مجھے بتا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تو امان میں ہے۔ اب وہ شخص بتاتا ہے کہ امیر، اے بادشاہ، میں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ سن رکھا ہے کہ یہ قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایک خدا کی محترم شخصیت تھی اور یہ قبر ایک محترم مقام میں شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ تیرے نجس جانور یعنی شکاری کتے اپنی حدود کو پہچانتے ہوئے اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ توجہ فرمائیں، کسی شاعر نے جب یہ واقعہ سنا تو ایک خوبصورت شعر اس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ پوچھا مجھ سے کسی نے کیوں بہت سے لوگ مزار مولا علی کی طرف نہیں جاتے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ پوچھا مجھ سے کسی نے کیوں بہت سے لوگ مزار مولا علی کی طرف نہیں جاتے، عباسی دور کا قصہ سنا کر میں نے کہا یہ بات طے ہے کہ کتے نجف نہیں جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اللہ کس طرح سے جانوروں کے ذریعے سے اپنے شعائر کو ظاہر کر رہا ہے اور ان کی پہچان کروا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ ہے کہ آل محمد بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، بلکہ سب سے بہترین خدا کی نشانی اور بہترین شاعر یہی آل محمد علیہ السلام ہیں۔ آپ لوگوں نے تاریخ کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ جانوروں نے کس قدر ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، کتنے مطیع ہیں جانور۔ کئی ایسے واقعات، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آگے وحشی درندے
اپنی فطرت وحشی گری کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ صاحب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی علیہ رحمہ امام ہادی علی نقی علیہ السلام کی باب زندگی کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ امام ہادی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے امامت میں ایک عورت نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب متوکل عباسی کا دور ہے، اسے متوکل کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے، اگرچہ کہ حضرت زینب فلاں سال میں وفات پا چکی ہیں، لیکن اگر تیری اس ادعا کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گزر زمان کے ساتھ زمانے کے گزرنے کے باوجود بھی تو آج تک اسی طرح جوان ہے؟ تو وہ کہتی ہے بادشاہ یہ میری جوانی یا رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے یہ دعا دی تھی کہ تو ہر 40 سال کے بعد تیری جوانی عود کر آئے، اور یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ میں آج تک اسی طرح سے جوان ہوں۔ اب ہارون بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بنی ہاشم قریش کے کچھ لوگوں کو بلاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے درباری علماء کو بھی بلاتا ہے کہ آ کے اس حقیقت کو واضح کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اب جب سب آتے ہیں تو آ کے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جناب زینب بنت علی کی وفات فلاں سال میں ہو چکی ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی برہان اور دلیل نہیں ہے اس کی اس ادعا کو جھٹلانے کے لیے۔ وہ عورت ان سے کہتی ہے کہ جب اس کی ادعا کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو عورت کہتی ہے اے بادشاہ ان لوگوں کو میری حقیقت کا علم نہیں ہے، میری وفات نہیں ہوئی تھی بلکہ میں مخفی ہو گئی تھی، میں لوگوں سے پوشیدہ ہو گئی تھی اور کسی کو میرے حالات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اور اب اس وقت میں خود ظاہر ہو کر آئی ہوں۔ اب پھر معاملہ الجھ جاتا ہے اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، متوکل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا فیصلہ کرے۔ اب متوکل پھر اس ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جن کا علم خدا کے علم کا حصہ ہے، کہ جن کے بغیر کبھی کوئی مشکل اس دنیا کی حل ہو ہی نہیں سکتی۔ متوکل پھر سے امام ہادی کی طرف ایک قاصد بھیجتا ہے اور ان کو بلاتا ہے۔ میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، متوکل دشمن اہل بیت ہے، متوکل دشمن آل محمد ہے، دنیا کا پست ترین فاسق ترین انسان ہے۔ آل محمد کی دشمنی اس کی رگوں میں پیوست ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر دنیا کی مشکلات کو، اگر دنیا کی علمی گتھیوں کو کوئی سلجھا سکتا ہے تو وہ یہی آل محمد ہیں۔ دنیا لاکھ دشمن لاکھ آل محمد کی فضیلتوں کا انکار کرے، لیکن اس کی رگ حیات پکار پکار کے ان کی فضیلتوں کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ اب امام ہادی آتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو امام بھی اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، حضرت زینب بنت علی نے فلاں سال میں ان کی وفات ہو چکی ہے اور وہ حیات نہیں ہے۔ متوکل کہتا ہے اے ابو الحسن یہ بات تو سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس اپنے ادعا کی کوئی دلیل و برہان اس کی پیش کریں۔ امام کہتے ہیں اے متوکل اولاد زہرا پر اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے قول کو ثابت کروں تو سن، اولاد زہرا کے اوپر، اولاد زہرا کا خون درندے اور وحشی جانوروں کے اوپر حرام ہے۔ تیرے پاس کچھ شیر موجود ہیں، تو اس عورت کو اس شیر کے پنجرے میں ڈال دے، اگر یہ واقعاً اولاد زہرا ہوئی، حضرت زینب سلام اللہ ہوئی، تو شیر اسے کچھ نہیں کہیں گے۔
وہ زندہ رہے گی، اس طرح سے اس کا ادعا ثابت ہو جائے گا، اس کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اب جو ہی یہ بات وہ عورت سنتی ہے تو گھبرا جاتی ہے اور چیخ و پکار کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شخص یعنی امام ہادی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ وہ کہتی ہے ہارون متوکل تھے کہ متوکل خود ان سے کہے کہ اگر یہ ان کی ادعا سچی ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو یہ جائیں اور خود شیروں کے پنجرے میں بیٹھیں جا کر۔ ہارون بھی یہی چاہتا۔ ہارون نے کہا اب اس کے لیے اس سے بڑا موقع اور کون سا ہوگا کہ امام ہادی علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ یہ اس کا دلی خواب تھا کہ آل محمد علیہ السلام اس دنیا میں کوئی زندہ باقی نہ بچے۔ ہارون امام سے یہی کہتا ہے کہ اے ابوالحسن، اگر آپ کی بات سچی ہے تو آپ بجائے یہ کہ دوسرے کسی کو بھیجیں، آپ خود شیروں کے پنجرے میں جائیے۔ اگر آپ زندہ بچ گئے تو یعنی آپ کی بات، آپ کا ادعا ثابت ہو جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ اے متوکل، اگر تو چاہتا ہے، اگر اسی ذریعے سے تو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اب سیڑھی لگائی جاتی ہے اور امام شیروں کے پنجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب ہارون یہ سمجھتا تھا کہ جب امام شیروں کے پنجرے میں جائیں گے تو شیر اپنی فطری تقاضوں کے مطابق درندگی کا مظاہرہ کریں گے اور امام کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ لیکن جب امام شیروں کی کچھاڑ میں جاتے ہیں تو عجیب منظر دیکھا لوگوں نے کہ امام جو ہی شیروں کے نزدیک جاتے ہیں، شیر اپنی جگہ سے اٹھ کر آتے ہیں اور امام کے قدموں میں اپنے سروں کو رکھ دیتے ہیں اور امام کے قدموں کے بوسے لینا شروع کرتے ہیں، گویا وہ اپنی زبان بے زبانی سے امام کو سلام کر رہے ہیں۔ امام ان کے سروں پہ ہاتھ بڑے پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کچھ دیر ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کو حکم دیتے ہیں، ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر واپس پلٹ جائیں۔ اب وہ شیر بڑے آرام سے پرسکون حالت میں اپنی جگہوں پہ واپس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب امام جب واپس آنے لگتے ہیں تو وہ شیر دوبارہ سے امام کے پاس آتے ہیں اور امام کے کپڑوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، گویا وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ امام ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ امام انہیں حکم دیتے ہیں، واپس اپنی جگہ پہ چلے آتے ہیں۔ اب جب امام ہارون نے یہ ماجرا دیکھا کہ شیر امام کے اتنے زیادہ مطیع ہیں تو فوراً یہ حکم دیتا ہے کہ ابوالحسن کو واپس بلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ ماجرا دیکھ کے امام کے معتقد ہو جائیں۔ امام واپس تشریف لاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں اے متوکل، میں نے جو ادعا کی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی، اب تو اس عورت کو حکم دے، اپنے غلاموں کو حکم دے کہ اس عورت کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے تاکہ بات اور حقیقت واضح ہو جائے۔ اب وہ عورت جو ہی اس بات کو سنتی ہے اور امام کی ادعا کو سچ ہونا دیکھتی ہے تو فوراً امام کے قدموں میں گر جاتی ہے اور گر کر کہتی ہے کہ میں نے معافی مانگتی ہے، رو کر کہتی ہے کہ میں نے صرف فقر و فاقہ سے تنگ آ کر جھوٹا ادعا کیا تھا، میں زینب بنت علی نہیں ہوں، میں فلاں کی بیٹی ہوں اور میں نے یہ جو کام کیا صرف فقر و فاقہ سے تنگ آ کر کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، وہ جس کے ایک اشارے سے درندے اپنی درندگی چھوڑ کر مطیع بن جائے، اسی ہستی کو امام وقت حجت خدا کہتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے پر ہے کہ جس میں جانوروں نے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی اور اپنی اطاعت کے ذریعے سے شاعر خدا یعنی آل محمد کی پہچان کروائی ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر جانور اہل بیت علیہ السلام کے اتنے مطیع تھے تو کیوں، جیسا کہ تاریخ میں یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے، تو کیوں آخر روز عاشورہ جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت گھوڑوں نے امام کی لاشی کو کیوں پامال کیا؟ اس وقت گھوڑوں نے اپنی اطاعت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا؟ اس وقت خدا نے ان جانوروں کے ذریعے سے امام کے لاشے کو بچا کر یا خود امام کو بچا کر شاعر خدا ہونے کا ثبوت کیوں نہ دیا؟ یہ ایک اشکال ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں، اب علماء نے اس کے بہت سے جواب دیے ہیں۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد وآل محمد پر۔ علماء نے بہت سے جواب دیے ہیں۔ میری ناقص عقل میں جو جواب آتا ہے وہ یہی کہ جہاں اللہ نے جانوروں کے ذریعے سے
شعائر خدا کی، اپنے شاعر کی تعظیم کروائی اور انہیں پہچنوایا، اس مقام پر مد مقابل اس شاعر خدا کو نہیں پہچانتا تھا، اللہ کی اس نشانی کا تعارف اس کو نہیں جانتا تھا، اس کو نہیں پہچانتا تھا، تو اللہ نے ان جانوروں کے ذریعے سے اپنے شاعر کی پہچان کروائی۔ اب ابرہہ کافر تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کس کے گھر کو ڈھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ نے ہاتھیوں کو روک کر ہاتھیوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی۔ مومنین کی قبر کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، ہارون کو بھی علم نہ تھا، اللہ نے اس وفادار جانور کے ذریعے سے ان کو ان کے مقام پر روک کر اپنے شاعر خدا یعنی اس مقدس مقام کی اور امیر المومنین کی عظمت کی پہچان کروائی ہے۔ لیکن یہاں اس مقام پر قدر و منزلت کا بیان نہیں تھا۔ اللہ نے جہاں پر بھی جانوروں کے ذریعے سے پہچان کروائی یا تعارف کروایا ہے وہ ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے کروایا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں مسئلہ قدر و منزلت کی پہچان کا نہ تھا، ہر شخص یہ جانتا تھا کہ حسین کون ہے۔ حسین سب جانتے تھے، لشکر یزید کا ہر شخص یہ جانتا تھا کہ حسین ابن علی نبی کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ زہرا و علی کے فرزند ہیں، یہ حجت خدا اور امام وقت ہیں، ہر شخص یہ جانتا تھا۔ اور امام جب سے مدینے سے نکلے ہیں مستقل اپنا تعارف کرواتے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں ہر شخص یہ جانتا تھا کہ امام کون ہے، تعارف کا مسئلہ یہاں پہ نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ اس جگہ پر نصرت کرتا ہے کہ جہاں مقصد کو پورا کرنا ہو، اپنے ہدف کو بچانا ہو، اور یہاں ہدف امام حسین کو بچانا نہیں تھا بلکہ یہاں اس مقام پر ہدف اسلام کی بقا تھی، اور اسلام کی بقا کے لیے اگر حسین ابن علی کا خون بہتا ہے تو بہہ جائے، حسین کو یہ گوارا ہے کہ اس کا خون بہہ جائے لیکن اسلام باقی رہے۔ امام حسین نے جو وعدہ طفلی میں اپنے نانا سے کیا تھا، امام اسی وعدے کو نبھانے کے لیے کربلا میں آئے ہیں۔ امام نے یہی کہا کہ اے نانا، اگر اسلام کی بقا، اگر دین کی بقا میرے خون پر منحصر ہے تو یہ گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، میرا لاشا پامال ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن حسین کو کوئی فکر نہیں، لیکن خدا کا دین بچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام کی نصرت اس طرح سے کربلا میں اللہ کی جانب سے نہ ہوئی، کیونکہ مقام ابتلاء و آزمائش تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، جب بھی ہم نام حسین کو سنتے ہیں نا تو ایک عجیب کیفیت ہمارے دلوں میں طاری ہو جاتی ہے۔ ہم نام حسین کو سن کر صبر نہیں کر پاتے۔ آپ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا ہے کہ جب بھی ان کے بارے میں ان کے سامنے نام حسین کو لیا جاتا تھا تو وہ بے تحاشا گریہ کرنے لگ جاتے تھے۔ عجیب تاثیر ہے نام حسین کے اندر۔ ہاں دادارو، امام حسین کا لاشا پامال ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ عاشور کا دن ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، انصار کی ایک عورت ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر آتی ہے اور آ کر دیکھتی ہے کہ بی بی گریہ کر رہی ہیں۔ بی بی نے اپنے سر میں خاک ڈالی ہوئی ہے اور بے تحاشا گریہ و ماتم کر رہی ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ بی بی آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں اتنا؟ تو بی بی کہتی ہیں میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں کہ جہاں میرا حسین قتل ہو گیا۔ ہاں دادارو، عاشور کا دن گزرا، کربلا میں جب عاشور کا سورج ڈوبنے لگا تو حاطف نے صدا دی کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اے زہرا کا لال کربلا کی گرم خاک پر قتل ہو گیا۔ ہاں دادارو،
جو ہی یہ صدا بیویوں نے سنی ہے تو کوہرام خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ جناب زینب حضرت سید سجاد کے خیمے میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے بیٹا، امام کو غش سے جگاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے بیٹا غش سے آنکھیں کھولو، اے سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو، ارے تم یتیم ہو گئے۔ اب جو سید سجاد غش سے آنکھیں کھول کر پھوپھی اماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو عجیب حال بی بی کا نظر آیا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ پریشان حال ہے۔ گھبرا کر پوچھتے ہیں اے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بابا شہید کر دیے گئے۔ حاضدارو بس امام سجاد ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے۔ حاضدارو جب خیمے کا پردہ ہٹتا ہے تو عجیب غضبناک منظر دیکھتے ہیں، عجیب دردناک منظر امام دیکھتے ہیں۔ ارے بابا کے سر کو نیزے پر بلند دیکھا، سر کو پیٹ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا یہ کیا غضب ہو گیا، میں یتیم ہو گیا۔ حاضدارو جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام حسین کے لاشے کو لوٹنا شروع کیا گیا۔ کون سا ایسا ظلم تھا کہ جو امام حسین پر نہ کیا گیا؟ کوئی امام کے پیرہن کو لوٹ رہا ہے، کوئی امام کی دستار کو لوٹ رہا ہے، کسی نے تلوار کو لوٹا۔ ایک ظالم ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ امام کی انگوٹھی کو حاصل کرے، لیکن وہ جلد بازی میں امام کی انگوٹھی کو نہیں اتار پا رہا تھا، تو اس ظالم نے ایسا ظلم کیا، امام کے ایک انگوٹھی کے لیے امام کی انگلی کو کاٹ دیا۔ ہذا دار اجرکم علی اللہ۔ مقتل مکرم ایک عجیب جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب امام ایک شخص ہے، ایک شقی ہے کہ جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جب امام حسین کے لاشے کو لوٹا جا رہا ہے تو وہ بھی آگے بڑھا کہ امام کے اس لاشے سے کچھ لوٹ پائے۔ اس نے دیکھا کہ امام نے کمر بند پہنا ہوا ہے، اس نے چاہا کہ وہ کمر بند حاصل کر لے۔ جو ہی اس نے کمر بند پر ہاتھ ڈالا، امام نے داہنے ہاتھ سے کمر بند کو تھاما، اس ظالم نے تلوار کا وار امام کے ہاتھ پہ کیا، مقتل کے جملے امام کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام نے دوسرے ہاتھ سے اپنے کمر بند کو تھاما، اس ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی امام کا قتل کر دیا۔ حاضدارو کون سا ایسا ظلم ہے کہ جو امام حسین پر نہ کیا گیا؟ حاضدارو بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب امام حسین کا لاشا لوٹ لیا گیا تو عمر سعد نے حکم دیا کہ ایک ظلم ابھی باقی بچا ہے کہ جو کرنا ضروری ہے۔ بس عمر سعد نے حکم دیا کہ امام کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ حاضدارو 10 افراد 10 شقی ہیں کہ جو اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ حاضدارو کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، سرخ آندیاں چلنی شروع ہوئی، ارے میرے مظلوم امام کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے۔ حاضدارو اجرکم علی اللہ۔ جب گھوڑوں نے بھاگنا شروع کیا تو دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، اے میرے مظلوم امام کے سینے کی پسلیاں چور چور ہو گئی، حسین قتل ہو گئے، کربلا میں شام غریبہ آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا گو ہیں پروردگار بے حق کے امام حسین علیہ السلام ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار حاضرین کی اور غائبین کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرمائے۔ پروردگار ہمیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی رکاب میں شہادت نصیب فرما۔